अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर मुझे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए। डॉक्टर मेरे शौहर का पुराना दोस्त था। चेकअप के दौरान जब शौहर बाहर गया तो डॉक्टर ने नब्ज देखते हुए चुपके से मेरे हाथ में एक कागज़ थमाया जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, तुम में कोई बीमारी नहीं है। ये शख्स तुम्हें दवाई के नाम पर आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे और नवंबर की सरद शाम में बारिश की बूंदें मेरे बेडरूम की बड़ी शीशे वाली खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। मैं सबा अपनी ज़िंदगी के 30वें साल में खड़ी थी और मेरे पास वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश दुनिया की कोई भी औरत कर सकती है। दौलत, शोहरत, खूबसूरती और एक ऐसा शौहर जो मुझे अपनी पलकें पर बिठा कर रखता था। मेरे वालिद शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून थे और उनके इंतकाल के बाद उनकी इकलौती बेटी होने के नाते वो तमाम जायदाद, फैक्ट्रियाँ और बैंक बैलेंस मेरे नाम हो चुका था। मैंने कभी दुख या तकलीफ का जायका नहीं चखा था, सिवाय एक महरूमी के जो पिछले 2 सालों से मेरे दिल में नासूर बनकर पल रही थी, और वो महरूमी थी औलाद की कमी। मेरी कानों में बारिश की आवाज़ के साथ साथ घर में फैली हुई वो वीरानी भी गूंज रही थी जिसे दुनिया का महंगा से महंगा फर्नीचर और सजावट भी ख़त्म नहीं कर सकती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर वो एक नन्ही सी जान नहीं दी जो मुझे माँ कहकर पुकारे। मेरी शादी फ़ारूक से हुई थी। फ़ारूक जो न सिर्फ वजीह और ख़ूबसूरत थे बल्कि उनका अखलाक और रवैया ऐसा था कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था। हमारी लव मैरिज नहीं थी बल्कि ये एक रिवायती रिश्ता था जो मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में तय किया था। फ़ारूक एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उनकी ज़हानत और काबिलियत ने मेरे वालिद को मुतासिर किया था और शादी के बाद फ़ारूक ने जिस तरह मेरा और मेरे बिज़नेस का ख्याल रखा वो काबिल तारीफ़ था। मुझे बिज़नेस की पेचीदगियों की समझ नहीं आती थी। मैं तो आर्ट्स और लिटरेचर की तालिब इल्म रही थी। मुझे तो सिर्फ पेंटिंग्स बनाने और किताबें पढ़ने का शौक़ था। इसीलिए वालिद के बाद जब मैं घबरा गई तो फ़ारूक ने एक मज़बूत दीवार की तरह मुझे सहारा दिया। उन्होंने कहा था, सबा तुम सिर्फ घर पर अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, ये दफ्तर, ये फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। वो सुबह सवेरे निकलते और रात गए घर लौटते, लेकिन इस शदीद मसरूफ़ियत के बावजूद वो मेरे लिए वक़्त निकालना कभी नहीं भूलते थे। मेरा ख्याल रखना, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना उनकी ज़िंदगी का जैसे मकसद था। लेकिन आज कल मैं उनकी आंखों में एक छुपी हुई उदासी देख रही थी और मैं जानती थी कि इस उदासी की वजह मैं हूँ, यानी मेरा बांझपन। शादी के पहले साल तो हमने सोचा कि अभी जल्दी क्या है, लेकिन जब दूसरा साल शुरू हुआ और हमारी गोद भरी न हुई तो मुझे तशवीश होने लगी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए। सबका कहना था कि हम दोनों में सब ठीक है, बस कुछ हार्मोनल मसाइल हैं जो वक़्त के साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन वक़्त गुजरता जा रहा था और मेरा आंगन वीरान था। मैं खिड़की के पास खड़ी इन्हीं सोचों में गुम थी कि पीछे से कदमों की आहट आई और फिर 2 मजबूत बाजुओं ने मुझे अपने हिसार में ले लिया। ये फ़ारूक थे। उनके वजूद की मानूस खुशबू ने मेरे असाब को पुरसुकून कर दिया। उन्होंने नरमी से मेरे कंधे पर सर रखा और सरगोशी की। क्या हुआ मेरी जान, फिर वही उदासी? मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर धुंध थी, मगर आंखों में वही बेपाया मोहब्बत थी। मैं उनके सीने पर सर रखकर रोते हुए लहजे में कहा, फ़ारूक मैं क्या करूं? मुझसे ये खाली घर बर्दाश्त नहीं होता। मुझे यहाँ बच्चों की कलखारियाँ चाहिए। मैं आपको बाप बनता देखना चाहती हूँ। फ़ारूक ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे सोफे पर बिठाया। उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, सबा तुम जानती हो कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। औलाद अल्लाह की दीन है, जब उसकी मर्ज़ी होगी वो दे देगा, और अगर न भी दी तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं हैं। उनकी इन बातों से मुझे आर्जी तसल्ली तो मिल जाती थी, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता था। मुझे लगता था कि फ़ारूक सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ये सब कहते हैं, वरना मर्द को तो अपनी नस्ल चलाने की ख्वाहिश होती है। और फिर पिछले 1 साल से फ़ारूक ने मेरी इस परेशानी का हल निकालने की जो कोशिश शुरू की थी, वो उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत था। मुझे याद है वो रात जब वो घर आए तो उनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी
انہوں نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی تھی جس پر کوئی لیبل نہیں تھا اور کہا تھا، صبا آج میں نے اپنے ایک بہت پرانے دوست سے ملاقات کی ہے جو امریکہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ اس نے مجھے خاص امپورٹڈ میڈیسن بھیجی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے دنیا کی بہترین دوا ہے اور اس کے نتائج 100% ہیں۔ میں نے وہ ڈبی امید بھری نظروں سے دیکھی تھی، جیسے وہ ڈبی نہیں بلکہ علاؤالدین کا چراغ ہو۔ فاروق نے کہا تھا، بس شرط یہ ہے کہ یہ گولی تمہیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے کھانی ہوگی اور ایک بھی دن ناغہ نہیں کرنا ہوگا۔ میں نے اسی وقت گولی کھا لی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ فاروق روزانہ رات کو خود اپنے ہاتھ سے گرم دودھ کا گلاس اور وہ گولی مجھے دیتے تھے۔ وہ کبھی نہیں بھولتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں یا گھر کتنی ہی دیر سے آئیں۔ ان کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا، صبا دوائی کھائی؟ اور اگر میں نے نہ کھائی ہوتی تو وہ خود کچن میں جا کر دودھ گرم کرتے اور مجھے گولی کھلاتے۔ ان کی یہ کیئر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آتیں کہ دنیا میں ایسا شوہر کہاں ملتا ہے جو اپنی بیوی کی بیماری اور علاج کا اتنا خیال رکھے۔ کئی بار مجھے اس گولی کو کھا کر عجیب سی کاہلی اور چکر محسوس ہوتے تھے۔ میں نے فاروق سے شکایت بھی کی کہ فاروق، جب سے یہ دوائی شروع کی ہے میرا وزن بڑھ رہا ہے اور طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ تو وہ مسکرا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیتے اور کہتے، میری بھولی صبا، یہ دوائی کا اثر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوائی کام کر رہی ہے۔ تمہارا جسم ماں بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی نا؟ اور میں ان کی باتوں پر یقین کر لیتی کیونکہ مجھے فاروق پر اندھا اعتماد تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ شخص میری جان لے سکتا ہے مگر مجھے دکھ نہیں دے سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ ہر مہینے کے آخر میں جب مجھے اپنی امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تو میں ڈپریشن میں چلی جاتی۔ میں کمرے میں بند ہو کر روتی اور فاروق مجھے گھنٹوں تسلی دیتے۔ وہ کہتے، کوئی بات نہیں، شاید اگلے مہینے، شاید اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ مگر اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں اس انتظار اور امید و نا امیدی کی کیفیت سے تھک چکی تھی۔ آج صبح میں نے فاروق سے بہت سخت لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا، فاروق بس بہت ہو گیا ہے، میں اب ان گولیوں پر انحصار نہیں کر سکتی۔ مجھے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، مجھے پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے۔ فاروق پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے کہ صبا، یہ ڈاکٹر صرف پیسے لوٹتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ دوائی بیسٹ ہے۔ مگر جب میں نے رونا شروع کر دیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا تو وہ ہار مان گئے۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شہر کے سب سے بڑے گائناکالوجسٹ اور فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر عارف سے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے۔ ڈاکٹر عارف کا نام میں نے بھی سن رکھا تھا، وہ بہت مشہور تھے۔ فاروق نے بتایا کہ اتفاق سے عارف ان کا بہت پرانا دوست بھی ہے اور اس سے بہتر ڈاکٹر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ چلو اب کسی ماہر کے پاس جا رہے ہیں۔ بارش تھم چکی تھی۔ فاروق نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں نے اپنے لیے ہلکی گلابی رنگ کا سوٹ نکالا جو فاروق کو بہت پسند تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے جو شاید مسلسل رونے اور ٹینشن کی وجہ سے تھا۔ مگر فاروقہ کہتے تھے کہ میں آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہوں جتنی شادی والے دن تھیں۔ میں نے بال برش کیے اور فاروق کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تیار ہو کر سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت پرکشش لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے آئینے میں دیکھا اور پیچھے سے آ کر میرے گلے میں ایک باریک سی سونے کی چین پہنا دی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ گڈ لک چارم ہے، آج ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی اس محبت پر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کے ہاتھ چوم لی۔ فاروقہ، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو کچھ نہیں دیا سوائے پریشانی کے، اور آپ پھر بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ فاروق کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، صبا، محبت لینا دینا نہیں ہوتی، بس ہوتی ہے، اور تم میری ذمہ داری ہو، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ باہر کی سڑکیں بارش کے پانی سے گیلی تھیں اور اسٹریٹ لائٹس کا عکس پانی میں جھلملا رہا تھا۔ گاڑی میں ہلکی میوزک چل رہی تھی۔
फरूक ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठे मेरा हाथ अपने हाथ में लिए हुए थे। उनका लम्स मुझे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि काश ये डॉक्टर मसीहा साबित हो, काश मेरे आंगन में भी फूल खिल जाएं। मैं फ़रूक से पूछा, आपके दोस्त हैं डॉक्टर आर्फ? मैंने पहले भी उनका जिक्र नहीं सुना आपसे। फ़रूक ने सरसरी अंदाज में कहा, हाँ, वो दरअसल हम बिज़नेस क्लब में मिलते थे और काफ़ी पुरानी शिनाख्त है। अच्छा इंसान है और अपने पेशे में बहुत माहिर है। मैंने इसे तुम्हारी केस हिस्ट्री फ़ोन पर बता दी थी। उसने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो, डॉक्टर फ़ारूक का वाकिफ़ है तो और ज़्यादा तवज्जो देगा। रास्ते पर मैं दुआएं मांगती रही। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक अनजाना सा खौफ भी था कि अगर इस डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैं क्या करूँगी? क्या फ़रूक तब भी मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करेंगे या फिर उनके ख़ानदान वाले उन्हें दूसरी शादी पर मजबूर कर देंगे? हालांकि फ़रूक के घर वाले यानी उनकी वालिदा और बहनें बज़ाहिर बहुत अच्छी थीं, मगर औलाद का ताना वो भी कभी कभी बातों बातों में दे देती थीं, जिसे फ़रूक हमेशा हंसी में उड़ा देते या मेरी साइड लेते थे। मुझे याद है पिछले हफ्ते फ़रूक की अम्मी ने कहा था, बेटा अब तो दुआ दारू कर लो, नस्ल भी चलानी है। जब सारी दौलत गैरों को दे जाओगे तो? फ़रूक ने सख्ती से कहा था, अम्मी प्लीज़ सबा को परेशान मत किया करें, औलाद हमारी नसीब की बात है। फ़रूक की ये हिमायत मुझे उनका मज़ीद गरोइदा बना देती थी। गाड़ी एक बड़ी और जदीद इमारत के सामने रुकी, जिस पर बड़े हरूफ में लाइफ केयर क्लिनिक लिखा हुआ था। ये शहर का सबसे महंगा और पोश क्लिनिक था। फ़रूक ने दरवाज़ा खोला और मेरा हाथ थामकर मुझे बाहर निकाला। बारिश अभी भी बूंदा बांदी की सूरत में बरस रही थी। ठंडी हवा ने मुझे झुरझुरी दिला दी। फ़रूक ने अपना कोट मेरे कंधों पर डाल दिया। ठंड लग जाएगी। उनका ये अमल वहाँ खड़े गार्ड और इस्तकबालियाँ पर मौजूद अमले ने भी देखा, और मैं दिल ही दिल में फ़ख्र महसूस करने लगी कि मेरा शौहर कितना ख्याल रखने वाला है। हम अंदर दाखिल हुए तो क्लिनिक का माहौल बहुत पुरसुकून और नफीस था। इस्तकबालियाँ पर मौजूद लड़की ने फ़रूक को देखते ही पहचान लिया। जी सर, डॉक्टर आर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप प्लीज़ सीधा उनकी केबिन में चले जाएं। फ़रूक ने मेरा हाथ दबाया। चलो सबा, हिम्मत रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। हम राहदारी में चलते हुए डॉक्टर की कमरे की तरफ बढ़े। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि इस दरवाजे के उस पार जो शख्स बैठा है वो सिर्फ फ़ारूक का दोस्त नहीं बल्कि मेरी माँ जी का भी एक बहुत अहम बाब है, और ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। मेरा दिल किसी अनहोनी के खदशे से लड़ रहा था, मगर फ़ारूक का मजबूत हाथ मेरे हाथ में था। इसीलिए मैंने खुद को तसल्ली दी कि जब तक फ़ारूक मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक गहरा सांस लिया और फ़ारूक ने डॉक्टर की कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। फ़ारूक ने जैसे ही डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने घूमने वाली कुर्सी पर एक शख्स बैठा फ़ाइल में कुछ देख रहा था, जिसने सफ़ेद कोट पहन रखा था और गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। आहट पाकर उसने सर उठाया तो मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं और मेरे मुंह से बेइख्तियार एक ही लफ्ज़ निकला, आर्फ। वो भी मुझे देखकर अपनी कुर्सी से ऐसे उछल पड़ा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके हाथ से पेन गिर पड़ा और आंखों में बेशुमारी की कैफियत दौड़ गई। सबा, तुम यहाँ? हम दोनों एक दूसरे को हैरत और खुशी की मखलूत कैफियत में देख रहे थे। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फ़रूक जो मेरे साथ खड़े थे हैरत से कभी मुझे देखते और कभी आर्फ को। उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उनकी बीवी और उनका दोस्त एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फ़रूक ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आर्फ ने खुद को संभाला और अपनी मेज़ के गर्द घूमकर हमारे करीब आया। उसके चेहरे पर एक वसीअ मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में माँ जी की कुछ परछाइयाँ थीं। उसने कहा, अरे फ़रूका, ये तुम क्या पूछ रहे हो? सबा मेरी कॉलेज फेलो थी। हम 4 साल एक ही क्लास में रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी की सबसे जहीन स्टूडेंट थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया इतनी छोटी है। फ़ारूका की बीवी तुम हो सबा। मैं भी अपनी हैरत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मेरी होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ आर्फ, कितना अरसा गुजर गया। 5 साल हो गए शायद।
میں نے سنا تھا تم ڈاکٹر بن رہے ہو، مگر اتنے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے اور فاروق کے دوست نکلو گے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ عارف نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو بیٹھو پلیز، کھڑے کیوں ہو؟ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے، مگر میں نے نوٹ کیا کہ فاروق کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ان کی پیشانی پر باریک پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بار بار اپنے کوٹ کا بٹن بند کر رہے تھے اور کھول رہے تھے، جو ان کی گھبراہٹ کی نشانی تھی۔ شاید انہیں یہ اتفاق پسند نہیں آیا تھا، یا شاید وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ہماری پرانی دوستی ان کی حیثیت کم نہ کر دے۔ میں نے فاروق کا ہاتھ تھام لیا تاکہ انہیں تسلی دے سکوں کہ وہ میرے لیے سب سے اہم ہے۔ عارف اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے پانی کا گلاس پی کر خود کو پرسکون کیا۔ اس کی نظریں فاروق پر جم گئیں اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، صبا سناؤ، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ میں نے سنا تھا تمہاری شادی ہو گئی ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ہی دوست سے ہوئی ہے۔ فاروق تو میرا بزنس کلب کا دوست ہے، ہماری ملاقاتیں وہیں ہوتی ہیں۔ اس نے کبھی تمہارا نام نہیں لیا، بس یہ بتاتا تھا کہ اپنی بیگم سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے فخر سے فاروق کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں عارف، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ فاروق جیسا شوہر نصیب والوں کو ملتا ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے والد کے بعد انہوں نے جس طرح مجھے اور میرے بزنس کو سنبھالا ہے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس میری آواز دھیمی ہو گئی اور وہ پرانی اداسی پھر چھا گئی۔ بس ایک کمی ہے عارف، جس کے لیے آج ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ عارف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ایک بہترین ڈاکٹر کے روپ میں آ گیا۔ ہاں، فاروق نے مجھے بتایا تھا اس کے بارے میں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ مریضہ تم ہو۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے فاروق کی طرف دیکھا جو اب بھی بہت بے چین لگ رہے تھے۔ وہ کرسی کے کنارے پر بیٹھے تھے اور ان کی نظریں عارف سے چھڑا رہے تھے۔ میں نے عارف کی طرف دیکھ کر کہا، تم تو جانتے ہو فاروق کتنے کیئرنگ ہیں۔ پچھلے 2 سال سے ہم اولاد کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں تو شاید ہار مان لیتی، مگر یہ فاروق ہی ہیں جنہوں نے مجھے ہمت دی اور مجھ سے بھی زیادہ بیتاب ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے کی کلکاری گونجے۔ پچھلے 1 سال سے یہ تمہارے پاس سے ہی تو کوئی میرے لیے دوائی لے رہے تھے۔ یہ سنتے ہی عارف کی ہاتھ میں پکڑا ہوا پیپر ویٹ ہلکا سا لرزا۔ اس نے چونک کر فاروق کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ میرے پاس سے دوائی لے رہے ہیں؟ میں نے معصومیت سے کہا، ہاں، وہی امپورٹڈ گولیاں جو تم فاروق کو دیتے تھے کہ ہارمونز بیلنس ہو جائیں گے۔ فاروق روز رات کو اپنے ہاتھ سے مجھے وہ گولی کھلاتے ہیں، مجال ہے کہ ایک دن بھی ناغہ کریں۔ اتنا خیال تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کا نہیں رکھتی۔ یہ کہتے ہیں کہ عارف میرا دوست ہے اور اس نے گارنٹی دی ہے کہ اس دوائی سے امید لگ جائے گی۔ میرے یہ الفاظ کمرے میں کسی بم کی طرح گرے۔ مجھے تو احساس نہیں ہوا، مگر عارف کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جسے میں سمجھ نہ سکی۔ وہ غصہ تھا، حیرت تھی یا دکھ تھا؟ اس نے ایک گہری نظر فاروق پر ڈالی۔ فاروق کا چہرہ اب زرد پڑ چکا تھا اور وہ پوری طرح بکھلا گئے تھے۔ انہوں نے فوراً بات کاٹنے کی کوشش کی، ارے عارف، وہ میں صبا کو بتا رہا تھا، میں تم سے مشورہ کر کے لاتا ہوں دوائیاں۔ عارف نے فاروق کو گھورا، مگر پھر فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسراریت آ گئی تھی۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور کہا، ہاں ہاں، یاد آیا، وہ دوائیاں باقاعدگی سے کھا رہی ہو صبا؟ میں نے سر ہلایا، جی بالکل، ایک دن بھی نہیں چھوڑا، بلکہ فاروق کا خود کھلاتے ہیں۔ عارف نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی انگلیاں میز پر رکھے ہوئے قلم سے کھیل رہی تھیں، مگر اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جن میں اب ہمدردی کے سائے لہر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، صبا، اب تم میرے پاس آ گئی ہو تو ٹینشن نہ لو۔ تم میری اچھی دوست بھی ہو اور بھابھی بھی۔ میں تمہارا علاج کروں گا اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد خوشخبری ملے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں پرانی دوائیاں بند کرنی ہوں گی اور کچھ نئے ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ فاروق نے سکھ کا سانس لیا، جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو کہ عارف نے بھرم رکھ لیا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں عارف، جو تم کہو گے وہی کریں گے، بس تم بہترین علاج کرو، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں۔ عارف نے فاروق کو ایک ساتھ نظر سے دیکھا اور پھر پیڑ اٹھا کر کچھ لکھنے لگا۔ میں فی الحال کچھ وٹامنز لکھ رہا ہوں اور کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں جو تمہیں کل صبح نہار منہ کروانے ہیں، اور ہاں، وہ پرانی دوائی آج سے بالکل بند کر دو۔
आर्फ लिख रहा था कि अचानक फारूक की कोट की जेब में मोबाइल बजने लगा। फारूक ने मोबाइल निकाला और स्क्रीन देखकर उनकी माथे पर शिकनें आईं। ऑफिस से अर्जेंट कॉल है, मैं ज़रा बाहर जाकर सुन लूँ, सिग्नल का मसला होता है। आर्फ ने सर हिला दिया। हाँ हाँ सुनो। फारूक तेजी से उठकर केबिन से बाहर निकल गए और शीशे के दरवाजे के उस पार जाकर फ़ोन सुनने लगे। फारूक के जाते ही आर्फ का रवैया फौरन बदल गया। उसने कलम छोड़ा और झुककर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शदीद बेचैनी थी। उसने जल्दी से अपने पेड़ से एक सादा पर्ची फाड़ी और उस पर तेजी से कुछ लिखा। मैं हैरत से इसे देख रही थी। आर्फ को क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और शीशे के दरवाजे की तरफ देखा, जहां फारूक पीठ किए खड़े फ़ोन पर मसरूफ़ थे। आर्फ ने वो पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई और दबी आवाज़ में कहा, सबा ये रख लो, इसे छुपा लो जल्दी से। मैं बखला गई। ये क्या है और फारूक से छुपाकर क्यों? आर्फ ने सख्ती से कहा, सवाल मत करो सबा, बस इसे अपने पर्स में डाल लो और फारूक को मत बताना कि मैंने तुम्हें कोई अलग से पर्ची दी है। प्लीज़ मेरी दोस्ती का वास्ता। उसके लहजे में ऐसी शिद्दत और इल्तिजा थी कि मैं इनकार न कर सकी। मैंने कांपते हाथों से वो पर्ची उठाई और अपनी मुट्ठी में दबा ली और फिर तेजी से अपने पर्स की अंदरूनी जेब में डाल दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा था? आर्फ मेरे शौहर से छुपकर मुझे क्या देना चाहता है? क्या मेरी बीमारी इतनी खतरनाक है कि वो फारूक को बताना नहीं चाहता, या कोई और बात है? अभी मैंने पर्ची छुपाई ही थी कि दरवाज़ा खुला और फारूक अंदर आ गए। वो पहले से ज़्यादा रिलैक्स लग रहे थे। सॉरी यार, क्लाइंट का फ़ोन था और टाल नहीं सकता था। आर्फ अब कल नॉर्मल हो चुका था। वो दोबारा अपने पेड़ पर लिख रहा था। कोई बात नहीं फारूका, बिजनेस भी ज़रूरी है। आर्फ ने वो पेड़ से नुस्खा फाड़ा जिस पर उसने विटामिन्स और टेस्ट लिखे थे और फारूक की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये दवाइयाँ शुरू करवाओ और ये टेस्ट करवाकर परसों मुझे रिपोर्ट्स दिखाना। फारूक ने पर्ची ली और शुक्रिया अदा किया। थैंक यू आर्फ यार, तुमने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं सबा को लेकर बहुत परेशान था। आर्फ ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करो फारूका, अब सबा सही हाथों में है, सब सच सामने आ जाएगा। मेरा मतलब है सब रिपोर्ट्स सामने आ जाएंगी। फारूक ने इस जुमले पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वो जाने के लिए खड़े हो गए। मैं भी उठ खड़ी हुई। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था और मेरा हाथ बार बार पर्स को छू रहा था जहां वो खफिया पर्ची रखी थी। आर्फ भी हमें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया। जाते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और मेरी आंखों में देखकर कहा, सबा अपना ख्याल रखना और जो मैंने कहा है उस पर अमल करना। मैं समझ गई कि उसका इशारा पर्ची की तरफ है। मैंने सर हिलाया। खुदा हाफिज आर्फ, फिर मिलेंगे। हम क्लिनिक से बाहर निकले। बारिश थम चुकी थी मगर मेरे अंदर एक तूफान बरपा हो चुका था। फारूक बहुत खुश थे। वो गाड़ी चलाते हुए सीटी बजा रहे थे। देखा सबा कितना अच्छा डॉक्टर है आर्फ, मुझे यकीन है अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने मुश्किल मुस्कुराकर कहा, जी फारूका, आप ठीक कहते हैं। रास्ते भर मैं खामोश रही। मेरा सारा ध्यान उस पर्ची की तरफ था। मैं जानना चाहती थी कि उस पर क्या लिखा है, मगर फारूक मेरे साथ थे। मैं पर्ची निकाल कर पढ़ नहीं सकती थी। घर पहुंचकर भी फारूक मेरे साथ ही रहे। हमने साथ खाना खाया। फारूक ने टीवी लगाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। मुझे उनकी कुर्बत आज पहली बार अजीब लग रही थी। मुझे आर्फ की वो घबराई हुई आंखें याद आ रही थीं। वो फारूक का वो पसीना। क्या कोई ऐसी बात थी जो मैं नहीं जानती थी? रात को जब हम सोने के लिए लेटे तो फारूक ने आदत के मुताबिक कहा, अरे आज तो दवाई खाई ही नहीं तुमने? ओह हाँ, याद आया, आर्फ ने मना किया है, चलो आज छुट्टी। वो हंसे और लाइट बंद कर दी। अंधेरे में मेरी आंखें खुली थीं। मैं करवटें बदल रही थी कि कब फारूक सोएं और मैं उठकर पर्ची देखूं, मगर फारूक शायद आज ज़्यादा खुश थे या थके हुए थे। उन्हें फौरन नींद आ गई। उनके खर्राटों की आवाज़ सुनकर मैंने सुख का सांस लिया, मगर फिर भी हम्द नहीं हुई कि लाइट जलाकर पर्ची देखूं, कहीं उनकी आंख न खुल जाए और वो पूछ लें कि ये क्या है। मैंने सोचा, सुबह जब वो ऑफिस जाएंगे तब सुकून से पढ़ूंगी। सारी रात इसी बेचैनी में गुजरी। सुबह फारूक मामूल के मुताबिक उठे, तैयार हुए, नाश्ता किया और मेरे माथे पर बोसा दिया।
اچھا جان، میں آفس جا رہا ہوں اور واپسی پر تمہاری نئی دوائیاں لیتا آؤں گا، تم آرام کرنا۔ انہوں نے ہاتھ ہلایا اور باہر نکل گئے۔ میں نے جیسے ہی ان کی گاڑی کے گیٹ سے نکلنے کی آواز سنی، میں بجلی کی تیزی سے بیڈ روم میں بھاگی اور اپنا پرس الٹ دیا۔ ساری چیزیں بیڈ پر بکھر گئیں، لپسٹک، چابیاں، ٹیشو پیپر، اور ان سب کے بیچ میں وہ سفید موڑی ہوئی پرچی پڑی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور کھولا۔ میرا دل حلقہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اس میں کیا لکھا ہوگا؟ کیا مجھے کینسر ہے؟ کیا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ میں نے پرچی سیدھی کی۔ اس پر عارف کی گھسیٹ والی لکھائی میں کوئی دوائی کا نام نہیں تھا، بلکہ صرف ایک لائن تھی اور نیچے موبائل نمبر تھا۔ میں نے پڑھا، صبا فاروق کے سامنے بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ پلیز یہ پرچی پڑھتے ہی مجھے فوراً اس نمبر پر کال کرو۔ بہت ضروری بات ہے، تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ اور نیچے عارف کا جھاتی نمبر درج تھا۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھوں سے جان نکل گئی۔ زندگی کا سوال؟ کیا ایسا راز تھا جو عارف فاروق کے سامنے نہیں بتا سکتا تھا؟ اور فاروق تو اس کا دوست تھا، پھر یہ چھپن چھپائی کیوں؟ میرے دماغ میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور کانپتی انگلیوں سے عارف کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا، جیسے وہ میری کال کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عارف کی آواز میں شدید تشویش تھی۔ ہاں عارف، میں صبا ہی بول رہی ہوں۔ فاروق چلے گئے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے اتنا ڈرا دیا ہے۔ عارف نے گہرا سانس لیا اور کہا، صبا، جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن میری بات غور سے سننا اور بیچ میں فون مت کاٹنا۔ تمہارے شوہر فاروق۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ، مالی پوچھ رہا ہے کہ… میں نے اسے ڈرا دیا۔ جاؤ یہاں سے، دروازہ بند کرو۔ وہ سہم کر بھاگ گئی۔ میں نے دوبارہ فون کان سے لگایا۔ ہاں عارف، بولو کیا ہوا ہے فاروق کو؟ عارف کی آواز میں اب غصہ اور دکھ دونوں شامل تھے۔ صبا، تم بہت بھولی ہو۔ فاروق اولاد کے لیے نہیں تڑپتا، وہ صرف تمہاری دولت کے لیے تڑپتا ہے۔ میں نے ابھی ہسپتال کے ریکارڈز چیک کروائے ہیں۔ وہ اپنے کچھ ذرائع استعمال کر کے فاروق کی پچھلی زندگی کا جو سچ میرے سامنے آیا ہے وہ تمہاری ہوش اڑا دے گا۔ فاروق کنوارا نہیں ہے صبا، اس کی پہلے سے ایک بیوی اور 2 بچے ہیں جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اس نے تم سے شادی صرف تمہارے والد کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کی تھی، اور وہ نہیں چاہتا کہ تم سے اس کا کوئی بچہ ہو، کیونکہ اگر تمہارا بچہ ہو گیا تو وہ قانونی وارث بن جائے گا اور فاروق تمہیں آسانی سے راستے سے نہیں ہٹا پائے گا۔ وہ تمہیں بانجھ بنا کر اور جائیداد اپنے نام کروا کے تمہیں طلاق دینے والا ہے۔ عارف کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اتر رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ محبت، وہ رات کا گرم دودھ، وہ ماتھے کا بوسہ، سب ایک دھوکہ تھا، سب ایک ڈرامہ تھا۔ عارف نے کہا، صبا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو فاروق کے اس نیلے بریف کیس کی تلاشی لو جسے وہ ہمیشہ لاک رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں آفس کے ضروری کاغذات ہیں۔ مجھے یقین ہے تمہیں وہاں وہ ثبوت مل جائیں گے جو تمہاری آنکھیں کھول دیں گے۔ میں فون بند کر رہا ہوں، بس اپنا خیال رکھنا اور اس شخص کے ہاتھ سے اب پانی بھی مت پینا۔ فون بند ہو گیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، مگر پھر میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے میرے آنسو سوکھ کر دیے۔ میں اٹھی اور سیدھا ڈریسنگ روم میں گئی، جہاں الماری کے اوپر والے کھانے میں فاروق کا وہ نیلا بریف کیس رکھا تھا جسے چھونے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ میں نے ہتھوڑی لی اور دیوانگی کے عالم میں اس کا تالا توڑ دیا۔ بریف کیس کھلا تو اندر نوٹوں کی گڈیاں نہیں تھیں، بلکہ کچھ فائلیں اور تصویریں تھیں۔ میں نے لڑکھڑاتے ہاتھوں سے ایک البم اٹھایا۔ اس میں فاروق ایک اور عورت کے ساتھ دولہا بن کر کھڑا تھا، اور اگلی تصویروں میں وہ 2 بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان تصویروں کے نیچے تاریخیں درج تھیں جو ہماری شادی سے 3 سال پہلے کی تھیں، اور پھر مجھے وہ کاغذات ملے جو میری موت کے پروانے تھے۔ یہ طلاق کے کاغذات تھے جو تیار رکھے تھے، اور ایک وصیت نامہ تھا جس میں لکھا تھا کہ میری موت کے بعد یہ طلاق کی صورت میں میری ساری جائیداد فاروق کے نام ہو جائے گی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ تو یہ تھا میرا مسیحا، یہ تھا وہ شخص جسے میں نے دیوتا سمجھا۔ یہ روز رات کو مجھے جھڑ دیتا رہا اور میں اسے امرت سمجھ کر پیتی رہی۔ میرا دل چاہا کہ اب بھی چیخوں اور گھر سر پر اٹھا لوں، مگر نہیں۔
میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سب چیزیں واپس رکھ دیں اور بریف کیس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ بند تھا۔ اب مجھے وہ کھیل کھیلنا تھا جو فاروق مجھ سے کھیل رہا تھا۔ شام کو جب فاروق گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ صبا جان، دیکھو میں تمہاری دوائیاں لے آیا ہوں اور آج ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی نفرت کو مسکراہٹ کے نقاب میں چھپایا اور کہا، کیسی خوشخبری ہے فاروقہ؟ انہوں نے جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور کہا، آج فیکٹری کے ٹرانسفر کے معاملات مکمل ہو گئے ہیں۔ بس اس آخری کاغذ پر تمہارے سائن چاہیے تاکہ ٹیکس بچانے کے لیے میں اسے اپنے نام پر ہینڈل کر سکوں۔ تم تو جانتی ہو یہ سب قانونی کارروائی ہے۔ میں نے ان کاغذات کو دیکھا۔ یہ وہی کاغذات تھے جن کا ذکر آف نے کیا تھا۔ میں نے مسکرا کر قلم اٹھایا اور کہا، فاروق، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، مگر پہلے مجھے وہ دوائی تو دیں۔ آج کی خوراک کب کی خالی ہے؟ فاروق کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے جیب سے وہی پرانی ڈبی نکالی اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ یہ لو میری جان، مجھے تمہاری یہی عادتیں پسند ہیں کہ تم میرا کہا نہیں ٹالتی۔ میں نے وہ گولی ہاتھ میں لی اور گلاس ہونٹوں سے لگایا، مگر پینے کی بجائے میں نے پانی کا بھرا ہوا گلاس فاروق کے منہ پر دے مارا اور گولی ان کے چہرے اور مہنگے سوٹ پر بکھر گئی۔ فاروق ہکا بکا رہ گئے۔ صبا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں کھڑی ہو گئی اور اپنی پوری طاقت سے ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا جس کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی تھی جو تم جیسے ناگن کو پالتی رہی۔ میں نے بھاگ کر وہ نیلا بریف کیس اٹھایا اور اسے الٹا کر دیا۔ فاروق کی بیوی، بچوں کی تصویریں اور طلاق کے کاغذات فرش پر بکھر گئی۔ فاروق کا رنگ پک ہو گیا۔ وہ بت بن کر ان تصویروں کو دیکھنے لگے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ ہکلائے۔ یہ میری قسمت تھی فاروق، جس نے مجھے تمہاری اصلیت دکھا دی۔ میں نے دہاڑ کر کہا، تم مجھے بانجھ بناتے رہے، تم مجھے اولاد کی امید دلا کر میری کوکھ کا سودا کرتے رہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ صبا بے وقوفہ ہے؟ صبا اندھی ہو سکتی ہے مگر مردہ نہیں۔ فاروق کا چہرہ اب خوفناک ہو چکا تھا۔ انہوں نے نقاب اتار پھینکا۔ ہاں، یہ سچ ہے، وہ چیخے۔ مجھے تمہاری دولت چاہیے تھی، تمہاری اولاد نہیں۔ میرے پاس اپنے بچے موجود ہیں، مجھے مزید بوجھ نہیں چاہیے تھا۔ تم تو بس ایک سیڑھی تھی جسے استعمال کر کے مجھے اوپر جانا تھا، اور اب تم نے یہ سب دیکھ لیا ہے تو جان لو کہ یہ جائیداد تو میں لے کر ہی رہوں گا، چاہے زبردستی ہی سائن کیوں نہ کروانے پڑیں۔ وہ میری طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں پیچھے ہٹی مگر ڈری نہیں۔ رک جاؤ فاروقہ، بھول جاؤ کہ تم اس گھر کے مالک ہو۔ اسی لمحے دروازے پر پولیس کے بھاری بوٹوں کی آواز آئی اور انسپکٹر اپنے دستے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ فاروق وہیں جم گئے۔ ان کے پیچھے ڈاکٹر عارف بھی کھڑے تھے۔ تم؟ فاروق نے عارف کو دیکھ کر کہا، تم نے غداری کی؟ عارف آگے بڑھا اور نفرت سے فاروق کے منہ پر تھپڑ مارا۔ دوست کا سہارا ہوتے ہیں، فاروق کا قاتل نہیں۔ میں نے تمہاری وہ دوائیاں لیبوریٹری ٹیسٹ کروائی ہیں اور تمہارے خلاف فراڈ اور قتل کی کوشش کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ پولیس نے فاروق کو ہتھ کھڑی لگا دی۔ فاروق چیختا رہا، چلاتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر ثبوت فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ جب پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی تو میں نے کہا، رکو۔ پولیس رک گئی۔ فاروق کے قریب گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں اولاد چاہیے تھی نا، تمہیں وارث چاہیے تھا نا، جاؤ اب جیل کی سلاخوں کو اپنا وارث بناؤ۔ میں نے تمہاری پہلی بیوی کو بھی سب بتا دیا ہے اور وہ بھی تمہارے خلاف گواہی دینے آ رہی ہے۔ تم نے 2 گھر اجاڑے، اب تمہارا اپنا گھر نہیں رہا۔ فاروق کو لے گئی اور گھر میں پھر سے سناٹا چھا گیا، مگر یہ سناٹا ویران نہیں تھا، یہ سکون کا سناٹا تھا۔ عارف نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو صبا؟ میں نے آنسو پوچھے اور مسکرائی۔ ہاں عارف، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ایک اولاد کھوئی ہے جو کبھی تھی ہی نہیں، مگر میں نے اپنی زندگی پالی ہے۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور بادل چھٹ چکے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایک نئی صبح کا سورج نکل رہا تھا جو مجھے بتا رہا تھا کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔